اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اصلاح الدین ایوبی سیریز کی قسط نمبر 4 آپ سب کے لیے پیش خدمت ہے۔ نجم الدین ایوب کی بیوی ست الملک خاتون کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے رخی اور ناخوشی کا کیا سبب ہے، مگر وہ شدید ضعیف التوانائی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھی۔ وہ بہت دیر تک ذہنی خلفشار کا شکار رہی۔ ہزاروں اندیشے اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور وہ آنکھیں بند کیے دنیا و فہما سے بے خبر سو رہا تھا۔ ست الملک خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ممتا کے لیے بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور کہا، میرے بچے، تم اس دنیا میں کیوں آئے گئے؟ ابھی ست الملک خاتون اپنی بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ یکایک کمرے میں ایک باروب آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ ست الملک خاتون بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین کا چھوٹا بھائی شیر کو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسکراہٹ کی جھلک نمایاں تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آئے ہو؟ ست الملک خاتون کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اسدالدین شیر کو کے لہجے میں کسی قدر حیرت تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہے، ست الملک خاتون نے غم زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسدالدین شیر کو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسدالدین شیر کو اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب کے سامنے کھڑا تھا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں، نہ اس کی شکل دیکھی ہے اور نہ ہی کوئی نام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ اسدالدین شیر کو کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی، حالانکہ وہ بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے آج ہی قلعہ داری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے، نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صبح تقریب کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ نجم الدین ایوب کی معزولی اور شہر بدری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بد قسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اتفاق سے مرنے والا عیسائی تقریب کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا غلام تھا۔ نجم الدین ایوب نے بہت عاجزانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی، مگر بہروز نے اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی اور شدید غصے کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا، برسوں کی خدمت کے صلے میں بس اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے چہروں کو میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ اسدالدین شیر کو نے بڑی اذیت و کرب کے ساتھ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا، برادر معظم، یہ سب نوشتہ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تھا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تقریب کا قلعہ دار بن گیا۔ نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا، اسے اپنے اعصاب پر ذرا بھی قابو نہیں رہا تھا، اور آج جب یہ دنیا میں آیا ہے تو میں بصد حسرت و یاس تقریر چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی ساعت منحوس ہوتی ہے اور نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر سمجھتا ہے۔ اسدالدین شیر کو نے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، پھر اس معصوم بچے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟
نجم الدین ایوب اپنی معذولی سے اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ مجبوراً اسد الدین شیر کو واپس چلا گیا۔ پھر وہ اپنی باورچ کے کمرے میں داخل ہوا، بڑی سرشاری کے عالم میں بھتیجے کو پیار کیا، اس کے کان میں اذان دی اور والہانہ انداز میں کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اس لیے اسد الدین شیرکو نے بھتیجے کو یوسف کا مبارک نام دیا۔ پھر اس بچے یوسف نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت و دوام حاصل کی۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت اور جاں فشانی کے بعد نجم الدین قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا، اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھین گیا۔ نجم الدین ایوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے زر کثیر خرچ کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہو اور زلزلے کے ایک جھٹکے نے اسے زمین بوس کر دیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تقریر کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کے حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کا یہ خانہ بدوش خاندان کس علاقے کا رخ کرے کہ جہاں اسے پناہ مل جائے۔ بظاہر کوئی جائے امان نظر نہیں آ رہی تھی۔ دور تک کھلا آسمان تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندھیرا۔ یکا اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین ایوب مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ ادا ہو رہے تھے کہ کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیرکو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہو جائے برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 عیسوی کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترشد باللہ کی حکومت تھی۔ اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا، مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل عماد الدین زنگی کے تعاقب میں تھا۔ دریا کے اس پار ایک چٹان پر تقرید کا ناقابل تسخیر قلعہ واقع تھا۔ قلعے کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی گئی تھی جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریا دجلہ تک جاتی تھیں۔ اب عماد الدین زنگی کے شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تقرید کے قلعے میں عارضی پناہ مل جائے، مگر یہ سب کچھ قلعہ دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین نے فراغ دلی، بلند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے عماد الدین کو قلعے میں پناہ دے دی۔ پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کر دیا۔ آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے بھائی، نہ میں اپنے اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو۔ پھر نجم الدین ایوب اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عماد الدین زنگی اور اس کا پورا لشکر دریا دجلہ کے دوسرے کنارے پر اتر کر دشمن کے تعاقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا۔ پھر 6 سال بعد وقت بدلا تو عماد الدین زنگی کو پناہ دینے والا خود کھلے آسمان کے نیچے بے امان کھڑا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا کہ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین کے ان پراسرار الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم تھا کہ عماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد آ جائے جس نے اسے عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جب نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو عماد الدین زنگی کی رخصت کا آخری منظر پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تو اسد الدین شیرکو بے ساختہ بول اٹھا، آزمائش کی اس گھڑی میں سلطان کے ظرف کو ضرور آزمایا جائے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں وہاں سے بھی ناکام و نامراد نہ لوٹا دیا جاؤں۔
نجم الدین ایوب نے اداس لہجے میں کہا، عیش و اقتدار بہت بڑا فتنہ ہے، جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو اسے اپنے برے دنوں کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس پر کبھی کوئی مصیبت کی گھڑی گزری ہی نہیں تھی۔ آخر ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی کیا ہے؟ اسد الدین شیرکو نے ایک ایک الفاظ پر زور دے کر کہا، ہمیں ایک بار سلطان عماد الدین زنگی کے محل پر دستک ضرور دینی چاہیے۔ اگر دروازہ کھل گیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک احسان سناش انسان ہے، ورنہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے۔ اسد الدین شیرکو بڑا اول عزم اور شجاع نوجوان تھا۔ چھوٹے بھائی کی اس بلند حوصلے نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا۔ پھر وہ بیوی، چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو اور 3 بیٹوں توران شاہ، شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تکریت کے قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت یوسف صلاح الدین صرف 7 دن کا تھا۔ اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کم سن ترین مہاجروں میں ہوتا ہے۔ پھر دشوار گزار اور طویل فاصلہ طے کر کے چند افراد پر مشتمل یہ خواندماں برباد قافلہ موصل پہنچا۔ نجم الدین ایوب کو ہرگز امید نہیں تھی کہ عماد الدین کے دربار میں اس کی شاندار پذیرائی کی جائے گی۔ زنگی حکمران نے تخت سے اتر کر نجم الدین ایوب کا استقبال کیا اور بڑے والہانہ انداز میں اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، خوش آمدید میرے بھائی نجم الدین۔ پھر عماد الدین نے اسے اپنے تخت کے قریب وزیروں کی صف میں کرسی پر بٹھاتے ہوئے بآواز بلند کہا، تم اس امن و سکون اور عزت و فراغت کے ساتھ موصل میں رہو۔ اس کے بعد زنگی حکمران نے اہل دربار کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ رحمان کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جب دار بدری کی حالت میں نجم الدین ایوب نے سلطان عماد الدین زنگی کو چند روز کے لیے تکریت کے قلعے میں پناہ دی تھی۔ بدبختی کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب خاندان ایوب پر خوش قسمتی کے گہرے سائے پڑنے لگے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقرب درباریوں میں شامل کر لیا تھا۔ خانہ بدوشی کی زندگی سے نجات پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یوسف 4 سال کا ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف صلاح الدین کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں توران شاہ اور شمس الدولہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ بچہ ہونے کے باوجود نہ وہ کسی سے جھگڑا کرتا تھا اور نہ اس کے کسی عمل سے شرارت جھلکتی تھی۔ یوسف غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھیں ہر وقت کھوئی کھوئی ہی رہتی تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اساتذہ اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ یوسف کا حافظہ بہت قوی تھا، سرسری باتوں کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا تھا۔ ست الملک خاتون اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جب موصل آ کر اس کے ہاں چوتھا لڑکا ملک عادل پیدا ہوا تو فطری طور پر ماں کی محبت تقسیم ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب یوسف صلاح الدین کی عمر 7 سال تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کا دربار آراستہ تھا۔ اتفاق سے اس روز یوسف بھی اپنے باپ کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ موصل میں رہنے والا ایک بوڑھا عیسائی راہبر مرزبان دربار میں داخل ہوا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے گرم جوشی کے ساتھ عیسائی راہبر کا استقبال کیا۔ میں سلطان کا نہایت شکر گزار ہوں کہ میری درخواست قبول کی گئی اور حکومت کے کارندوں نے وقت سے پہلے خانقاہ کا تعمیری کام مکمل کر دیا، پادری مرزبان نے بآواز بلند کہا۔ اس کے لہجے سے سلطان عماد الدین زنگی کے لیے انتہائی عقیدت جھلک رہی تھی۔ اسلامی مملکت میں بسنے والے ہر شخص کے جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کے لیے اولین فرائض میں شامل ہے۔ سلطان عماد الدین نے انکسار کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، مگر میں اس کے جواب میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم اپنی قوم کو اہل اسلام کی رواداری اور حسن سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ۔
اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ بہت شکستہ ہو گئی تھی اور تیز بارش میں اس کی ایک دیوار بھی گر گئی تھی۔ نتیجتاً مرزبان نے سلطان عماد الدین زنگی کی خدمت میں ایک درخواست ارسال کی تھی کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ سلطان نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے کرندے بھیج کر اس طرح خانقاہ کی مرمت کرا دی تھی کہ اس پر نئی عمارت کا گمان ہوتا تھا۔ جواباً پادری مرزبان سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پھر جب مرزبان واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر 7 سالہ یوسف صلاح الدین پر پڑی۔ عیسائی راہب چونک کر رک گیا، کچھ دیر تک یوسف کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں کے ساتھ دربار سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی مرزبان کے اس ناقابل فہم عمل کو دیکھا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین کو ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن نجم الدین ایوب اپنے بیٹے یوسف صلاح الدین کو لے کر عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ میں پہنچا۔ کل تم سلطان کے دربار میں اس بچے کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نجم الدین ایوب نے داخل ہوتے ہی بڑے بے باکانہ لہجے میں سوال کیا۔ عیسائی راہب نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کم سن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے مرزبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عیسائی راہب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب جو مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مرزبان نجم الدین ایوب سے مخاطب تھا۔ اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ بڑی عجیب بات تھی، نجم الدین ایوب نے بے اختیار ہو کر کہا۔ ہاں، میں ہی اس بچے کا باپ ہوں، مگر تم اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں اس تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند نے اس بچے کے حوالے سے روز ازل میں لکھی ہے۔ پادری مرزبان کے چہرے سے عالمانہ وقار جھلک رہا تھا۔ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب عیسائی راہب کی پیش گوئی سن کر بہت جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ وہ کیا تحریر ہے مجھے بتاؤ۔ میرے گناہ گار آنکھیں اس آسمانی تحریر کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتیں، پادری مرزبان نے پرسوز عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی نیک اور غیر متعصب راہب تھا، اس کے لیے کبھی کبھی اس پر قدرت کے راز منقش ہو جاتے تھے، اور آج اس پر ایک اور راز فاش ہو گیا تھا۔ میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم الشان شہنشاہ ہونے کے خد و خال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی راہب کی بات سن کر نجم الدین پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج تک وہ جس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا تھا، وہی بچہ مرزبان کی نظر میں آنے والا زمانے کا جلیل القدر شہنشاہ بھی ہو سکتا تھا۔ عیسائی راہب کی خانقاہ سے جانے کے بعد نجم الدین ایوب نے اس عجیب واقعے کا ذکر اپنی بیوی ست الملک خاتون سے بھی کیا۔ ماں پہلے ہی اپنے اس بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ شوہر کی بات سن کر شدید جذباتی وہ وار افتہ ہو گئی اور رونے لگی۔ عیسائی راہب کیا بتائے گا؟ وہ روشنی تو میں ہر وقت اپنے یوسف کے چہرے پر دیکھتی ہوں، بیوی نے شکایت امیز اور کسی قدر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب خود بھی ایک عابد و زاہد انسان تھا، لیکن اپنی معزولی کے حادثے سے متاثر ہو کر توہم پرستی کا شکار ہو گیا تھا۔ بیوی کی جذباتی کیفیت دیکھ کر خود بھی آپ دیدہ ہو گیا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے کہ میں شیطان کے فریب میں آ کر اپنے بیٹے سے کتنی دور چلا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوب یوسف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر 1 سال بعد ہی نجم الدین ایوب کو اپنی بیوی بچوں کو موصل میں چھوڑ کر ایک خوفناک محاذ جنگ پر جانا پڑا۔ تقریباً 500 سال بعد وقت نے عجیب کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا، اس متاع عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں
ذلت و رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی متعصب عیسائی گاڈ فرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے دو اور عیسائی سلطنتیں انطاکیہ اور اڈیسا قائم ہو چکی تھیں۔ اڈیسا پر جوسل ثانی کی حکومت تھی، جو اپنی مذہبی عصبیت میں شاہ یروشلم گاڈ فرے سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد مذہبی تقدس کے اعتبار سے اڈیسا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی اڈیسا کو شاہ یروشلم کی تائید و سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ اڈیسا کو اسلامی اقتدار کے لیے ایک مستقبل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجتاً 1110 سے لے کر 1115 تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے مگر فتح حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین زنگی نے موصل اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو وہ اڈیسا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے بعض مشیروں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، سلطان کو اڈیسا پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جو سلطان ثانی ایک طاقتور حکمران ہے، مزید یہ کہ اسے شاہ یروشلم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیروں کے چہرے سے قبل از وقت شکست و ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے، اور مجھے خدائے وحدہ لا شریک کی تائید حاصل ہے۔ عماد الدین زنگی نے اپنی انگشت شہادت بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، اڈیسا اس زہرآلود خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شاہراہ کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے، میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین کے اس جوش و جذبے کو وحشت و جنون سے تعبیر کیا، مگر وہ مرد مجاہد تمام کیاسرائیوں اور مساہلتوں سے بے نیاز ہو کر طوفان برق و باد کی طرح اڈیسا کی طرف بڑھا۔ اس جنگ میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے سینوں میں بھی اپنے حکمران کی طرح جہاد کی آگ روشن تھی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرتا تھا تاکہ دشمن کے جاسوس اس کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی اس اڈیسا کے قریب پہنچا جب جوسل ثانی کے سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ مسلمان فوجیوں کی تلواریں بے نیام ہو گئیں اور اڈیسا کے سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی دیکھتے خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو مدہوش کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے، وہ فرار ہو کے عیسائی حکمران جوسل ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کے ناگہانی عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے جوسل ثانی اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر اڈیسا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان رسد بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جوسل ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کی دسترس سے دور رہے گا، اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچا تو بالآخر وہ تنگ آ کر قلعے کی مضبوط سنگی دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک دن ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے۔